السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق سے آج ہم 14ویں پارے کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب دوبارہ مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک انعام، ایک خوبصورت تحفہ ہے اس دنیا کے انسان کے لیے۔ قرآن کے الفاظ جہاں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہاں ان الفاظ میں چھپا نور ہمارے سینوں کو روشن کر دیتا ہے، اور اپنے باطن کی اس روشنی کو الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں بہت بڑھا چڑھا کر اپنے اندر سمو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی کوشش رمضان المبارک میں ہمیں بہت زیادہ اچھے نتائج دے دیتی ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جب نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ کے کرم کی بارش ہی بارش ہے۔ تو آئیے اس امید اور اس لگن کے ساتھ ہم اپنے کلام پاک کا آغاز کریں گے کہ یہ قرآن ہمارا صرف اور صرف رمضان المبارک کے ساتھ اس کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے رمضان المبارک میں یہ سفر شروع کیا ہے، اب یہ سانس کے اکھڑنے تک انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور جب رب سے ملاقات ہوگی تو ہم اس قرآن کے نور کے ساتھ اپنے رب کے حضور روز محشر اٹھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس روز قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ ہم تاحیات اس قرآن سے جڑے رہیں گے، تاحیات اس قرآن سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ رمضان المبارک ختم ہوگا تو دورہ قرآن ختم ہوگا، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا شغف، قرآن کے ساتھ ہماری محبت جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 14واں پارہ، اور سورۃ الحجر ہے یہ۔ ایک آیت سورہ حجر کی ہم نے پچھلے پارے میں پڑھی تھی، اور اب الحمدللہ ہم اس کی دوسری آیت سے اس 14ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کافر بڑی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دو، کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور انہیں آرزو بھلائے رکھے سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا، کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہ ہلاک ہوئی نہ پیچھے رہی۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتہ
تو فیصلہ ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت اتار دی اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس نصیحت سے کیا مراد ہے؟ کلام پاک مراد ہے، اس سے کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہی یہ اتارا ہے اور میں ہی اس کا نگہبان ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور آپ سے پہلے ہم قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو اس میں مذاق ہی کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ مذاق ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ پہلوں کا دستور چلا آیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے دروازہ کھول دیں پھر اس میں وہ چڑھ جائیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، البتہ کہیں گے یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ بے شک ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کی نظر میں اسے رونق دی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جس نے چوری سے سن لیا تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا انگارہ پڑا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیا اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں نا کہ جب آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو جن شیاطین تھے یہ آسمانوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ خبریں وہاں سے لے اڑتے تھے، اور پھر جب یہ جاتے تھے پکڑے جاتے تھے تو اللہ ان کے پیچھے چمکتے ہوئے آگ کے انگارے لگاتا تھا، یعنی ان کو آگ کے انگاروں سے مارا جاتا تھا، ان دہکتے ہوئے پتھروں سے ان کو جو ہے وہاں سے مار بھگایا جاتا تھا۔ تو اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم صرف اسے معین مقدار پر نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بادل اٹھانے والی ہوائیں بھیجی اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ تمہیں پلایا اور تمہارے پاس اس کا خزانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور اخیر مالک بھی ہم ہی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں تم میں سے اگلے اور پچھلے سب معلوم کر لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا اور بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تھی پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ
قبل من نار السموم، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک سے بنا لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہا میں ایسا نہیں تھا کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہا تم آسمان سے نکل جاؤ، بے شک تم مردود ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب تو پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، فرمایا بے شک تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کے دن تک، یعنی وقت جو اللہ کو پتہ ہے وقت، اس وقت تک مہلت ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، کہا اے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا البتہ ضرور ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، انہیں ان کے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہوں گے۔ قال، فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابع دار ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ 44 آیت تک ہم نے پڑھا، یہاں پر ہمیں پھر وہی مضمون جو ہے وہ مل رہا ہے جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب شیطان کو کیا غرور تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور میرے رب نے کیا کیا، میرے رب نے کہا کہ یہ مٹی سے تو میں نے بنایا ہے لیکن کب سجدہ کروایا تھا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی تکریم کرنے کی اصل وجہ اس کی روح ہے، اور روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ جب اللہ کی روح اس میں آ گئی تو پھر ہر انسان معتبر ہو گیا، اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ انسان اتنا معتبر کیوں ہے؟ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہر انسان معتبر ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی اس لیے کہ یہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان میری بہترین تخلیق ہے۔ تو یہ جو انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے اس کے اوپر
ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو معتبر بنانے والی، اعلیٰ بنانے والی، اور جس وجہ سے اس کو سجدہ کروایا گیا وہ اس کی روح ہے، اور روح میرے رب کا امر ہے، اور اس روح کی خوراک جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس روح کو اطمینان نہیں ملے گا جب تک یہ اپنے رب سے جڑی نہیں رہے گی۔ روح کا سکون، روح کی راحت صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ سے جڑ جانے میں ہے۔ اسی لیے تو اس روح کو اللہ والے اتنے پیارے لگتے ہیں، جہاں بھی کوئی اللہ والا ملتا ہے جی چاہتا ہے اس کی باتیں سنیں، اس کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روح جو ہے جتنا جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے یہ عالم امر سے اپنے اندر انوارات جذب کرتی رہتی ہے، اور جو روحیں اس راہ پہ آگے چل پڑتی ہیں وہ نورانی ہو جاتی ہیں، اور جو روح نورانی ہو جائے پھر میرے رب کی جو نورانیت ہے وہ پھر بانٹنے لگتی ہیں، پھر لوگ ان سے جا کے استفادہ کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا جی قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ سیدھا رستہ، فرمایا یہ رستہ مجھ پر سیدھا ہے۔ 41 نمبر آیت، 42 نمبر آیت، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابعدار ہو۔ وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک سب کا وعدہ دوزخ پر ہے، اور بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کا تعارف ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، باغ ہیں جس میں چشمے ہیں، ادخلوہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، بسلام آمنین، وہ ان باغوں میں سلامتی اور امن کے ساتھ جا کر رہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے، سب بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ اب ہمیں یہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل میں یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، بغض، کینہ، اور یہ نیگیٹو چیزیں اللہ نے ان کی نشاندہی کی، اور اللہ نے مومن کو کیا کہا کہ ان کو نکالو۔ سارا ٹائم اللہ ہمیں یہی درس دیتا ہے نا، معاف کر دو، احسان کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہتا ہے نا اللہ کہ یہ انسان کا یہ امتحان ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں پرابلمز رہتے ہیں، اور ان پرابلمز کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرابلمز صرف اور صرف احسان کا رویہ اپنا کر ہی ہم حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم برابری پہ آ جائیں گے، تو تڑاک پہ آ جائیں گے، تو سوائے لڑائی کے، یا پھر ہم اس پہ آ جائیں گے کیا کہنا چاہیے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم زبردستی اپنا حق وصول کرنے پہ آ جائیں گے کہ ساڈا حق ہے تھے رکھ، اگر یہ والا رویہ ہوگا تو اس میں بھی کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ملے گا؟ قرآن کس رویے کو اپنانے کا کہہ رہا ہے کہ احسان کا رویہ اپنا، کہ اللہ کو محبت کس سے ہے؟ احسان کرنے والوں سے، جو اللہ سے ڈر کے لوگوں کو معاف کر دیں۔ تو اللہ جو مومن کی جو تربیت کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، اور پھر جب جنتی جنت میں بھی چلے جائیں گے، پھر ان کو وہاں پر پھر جو ان کی میزبانی ہوگی اس سے پہلے ان کے دلوں سے کینہ نکالا جائے گا، دھل جائے گا، پھر وہ ایسا جہاں ہے جہاں پر سارے صاف دل لوگ ہوں گے۔ اس دنیا میں یہ امتحان ہمارے ساتھ رہنے ہیں، ہمیں یہاں یہ اونچ نیچ جو ہے یہ بھگتنی ہے، ہم نے اس میں سے گزرنا ہے، اور حکمت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے ہم اس میں سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ نبی
نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے. یہ اللہ خبر پہنچا رہا ہے ہمیں کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. اللہ کا تعارف اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کا تعارف پڑھ کے نا پھر خود ہی خود مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں بھیگتا چلا جاتا ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مہربان ہوں. کن کے لیے مہربان ہوں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو نافرمانی کرے، سرکشی کرے، اللہ کی طرف سے پیٹھ موڑے، تو اس کے لیے پھر کہتا ہے اللہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنا دیجئے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا السَّلَامَ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب اس کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا سلامتی ہو، اس نے کہا بے شک ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہا ڈرو مت، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جو بڑا علم والا ہوگا. قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، کہا مجھے بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو، سو کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، انہوں نے کہا ہم تمہیں سچی خوشخبری سنائی ہے سو نا امید نہ ہونا. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. اب یہاں بھی ایک بڑا کی پوائنٹ ہمیں مل گیا کہ جب جب ہمارے دل میں مایوسی آنے لگے، مایوسی کون ڈالتا ہے؟ مایوسی شیطان ڈالتا ہے. مایوسی جو ہے نا یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. تو جب جب مایوسی آنے لگے ہمیں اللہ کی اس آیت کو یاد کر لینا ہے. ہمیں یاد کر لینا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے سورہ ہجر میں. اللہ نے سورہ ہجر میں کہا ہے آیت نمبر 56، یہ آیت نوٹ کر لیجئے کہ میرے رب نے کہہ دیا کہ کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِهِ رَبِّهِ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یعنی جو گمراہ ہے وہی نا امید ہوگا، اور جو ایمان والا ہے وہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ قَالُوا، انہوں نے کہا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. إِلَّا آلَ لوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، مگر لوط کے گھر والے ہم ان سب کو بچا لیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، مگر اس کی بیوی کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. لوط کی جو بیوی تھی، پیغمبر تھے وہ، لیکن بیوی کو ہدایت نہیں ملی تھی. پیچھے بھی ہم نے پڑھا حضرت نوح کا قصہ، پیغمبر تھے، بیٹا برباد ہوا، یہاں بیوی برباد ہو رہی ہے. تو یہ ہدایت میرے رب کا کام ہے، جس کو دے دے، جس کو چاہے اس کو عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے خبر دی کہ لوط کی قوم پر وہ عذاب لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے گھر والوں کو بچایا جائے گا لیکن بیوی نہیں بچے گی، وہ نافرمانوں میں سے تھی، اس لیے اس کا فیصلہ آ گیا. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب لوط کے گھر فرشتے پہنچے. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو. قَالُوا، انہوں نے کہا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، ہم تیرے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جن میں وہ جھگڑتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تیرے پاس پکی بات لائے ہیں اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، بس تم اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے نکلو اور تم ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ
ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اور ہم نے لوط کو قطعی طور پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ آیت نمبر 66۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں کرتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھے ذلیل نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ وہ فرشتے جب آئے تھے نا لوط علیہ السلام کے ساتھ تو وہ بڑے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوط کی قوم جو تھی وہ مردوں کو نہیں چھوڑتی تھی اور ان کے ساتھ وہ غلط کرتی تھی۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں دنیا بھر کی حمایت سے منع نہیں کیا ہے۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم کرنے والے ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم ہے وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، پھر دل نکلتے ہی انہیں ہولناک آواز نے آ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے بستیوں کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر کینکر کے پتھر برسائے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیم، اور بے شک یہ بستیاں سیدھے رستے پر واقع ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بن کے لوگ بھی بدکار تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، پھر ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے رستہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں بھی دی تھیں پر وہ اس سے روگردانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے آن پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے دنیاوی ہنر ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی وہ بڑے سنگ تراش تھے، بڑے اپنے کام میں ماہر تھے، لیکن ان کو جب عذاب آ گیا پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین میں ان کی درمیانی چیزوں کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پر آپ ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو نماز میں دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظمت والا دیا ہے۔ یہ کون سی 7 آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑی مبارک آیات ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو مت دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو استعمال کے لیے دے رکھی ہیں، اور ان پر غم نہ کیجیے اور اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجیے بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا ہم نے عذاب ان بانٹنے والوں پر بھیجا ہے۔
الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، فوربک لنسألنہم اجمعین، پھر آپ کے رب کی قسم ہے البتہ ہم ان سب سے سوال کریں گے۔ یہ ہوگی جی 92 نمبر آیت، یہاں پر اربس پارہ ہو جاتا ہے۔ اما کانوا یعملون، اس چیز سے کہ وہ ڈرتے تھے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو کھول کر سنا دیجئے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اور مشرکین کی پرواہ مت کیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مقرر کرتے ہیں سو ان قریب معلوم کر لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کیے جائیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہجر جو ہے یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، 99 آیتیں ہیں اس کی۔ اب ہم اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا، تم اس میں جلدی مت کرو۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند تر ہے۔ وہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر بھیجتا ہے، یہ کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورہ نحل جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب مکہ کا آخری دور تھا تو مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت تھا، اور اس مشکل وقت میں جب کافروں نے ہر طرح سے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، مسلمان تکلیف میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، تم اس میں جلدی مت کرو، وہ اللہ لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند تر ہے۔ ہجرت کا حکم آن پہنچا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ مکہ مکرمہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر ان کے ظلم و ستم سے نہ صرف انہوں نے نجات پالی بلکہ یہ غالب آ گئے، اور بدر میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شاندار فتح دی، اور پھر ہوتے ہوتے ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمان کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے آدمی کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جگڑنے لگا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون، اور تمہارے واسطے چار پایوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے جان بوجھ کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم جان کو تکلیف میں ڈالنے کے سوا نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے اور بعض ان میں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ بھی دکھا دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اسی میں سے پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، تمہارے واسطے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور تمہارے واسطے جو چیزیں زمین میں رنگ برنگی پھیلائی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے دریا کو کام میں لگا دیا ہے کہ اس میں تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور آپ اس میں جہازوں کو دیکھتے ہیں کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور تاکہ آپ اس کے فضل کو تلاش کرو، لعلکم تشکرون، اور تاکہ آپ شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگائیں نہ، اور تمہارے لیے نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور نشانیاں بنائیں ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، پھر پیدا کیا جو شخص پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی نہ پیدا کرے، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو کیا جو شخص پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے، کیا تم سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو اس میں شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو مردے ہیں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہیں مانتے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ ضرور جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، 24 نمبر آیت۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور کچھ ان کے بوجھ نہیں، بے علمی سے گمراہی کرتے ہیں، خبردار برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ان سے پہلے بھی مکر کیا تھا، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا تھا، پھر اللہ نے ان کی عمارت کو جڑوں سے ڈھا دیا، پھر ان پر اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑی ضد تھی، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، پھر وہ صلح کا پیغام بھیجیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو، پس متکبرین کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں اچھی چیز، جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور البتہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ
متقین کی صفات بیان کرتا ہے اور متقین کے انعامات بیان کرتا ہے، اور آخرت میں جو متقین کا گھر ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ وہ بھی بیان کیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ پاک ہیں، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو ایسی واپسی کا بلاوا دے کہ فرشتے سلامن سلامہ کے ساتھ ہمیں لینے آئیں، اور یہ پیارے پیارے کلمات، یہ پیاری پیاری نویدیں جو میرا رب ہمیں سنا رہا ہے، ہم سب اپنے وصل کے ٹائم، اپنے رب سے ملاقات کے ٹائم یہ الفاظ سنیں اور پھر اپنے رب کے پاس جائیں۔ آمین ثم آمین۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، کیا اب اس کے منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے؟ اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی کیا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر انہیں ان کے بدلے کے نتیجے مل کر رہے، اور جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہی ان پر نازل ہوا۔ کس کی ہنسی اڑاتے تھے؟ عذاب کی، مذاق اڑاتے تھے کہ کون سا عذاب ہے، لے کیا وہ عذاب، پھر اللہ کا عذاب آ کر رہا ان پر۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ 35 نمبر آیت۔ اور مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کس چیز کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور اس کے حکم کے سوا ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے کیا، پھر رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پھر ملک میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من الناصرین۔ اور اگر انہیں ہدایت لانے کی طمع کرے، اور اگر آپ کو انہیں ہدایت پر لانے کی طمع کرے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جسے گمراہ کر دے، اور نہ اس کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے نا جب ان کو دعوت دیتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں. آج ہم بھی جب دعوت کا پیغام لے کے اٹھتے ہیں، کسی کے آگے قرآن کی، دین کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے نا کہ ہم جس کو پیش کریں ہم اس کو بس قبول کر لیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی ہم کسی کو دعوت دیں، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے رضامندی نہ آ جائے، اس وقت تک وہ دعوت اس بندے کو قبول نہیں کی جاتی. یعنی اس کو اس کا اذن ہی نہیں ہوتا. یہ اللہ ہی کا اذن ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہم حالت ایمان میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. آپ کی محبت اکھیوں میں سجائے، سینوں میں سجائے ہم آپ کے نقش قدم تلاش کرتے ہیں. کہاں ہمیں کوئی سنت مل جائے اور ہم آقا کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے گزرتے چلے جائیں. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو رستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ انعام ہے اللہ کا، یہ کرم ہے اس مالک کا. قرآن ایسے ہی تھوڑی کسی کو مل جاتا ہے، قرآن کا فہم ایسے ہی تھوڑی کسی کو مل جاتا ہے، قرآن سے پیار کرنے والے دوست ایسے ہی کسی کو مل جاتے ہیں. یہ جن پہ کرم ہوتا ہے ان کو یہ سب کچھ میسر آتا ہے. اور ہم بہت شکر گزار ہمیں رہنا چاہیے ہر لمحہ. جب ہم قرآن پڑھیں، اس گوشہ نور میں جب ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے، ہماری کلاس کا ٹائم ہو، تو ہم اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایک ایسا گوشہ دیا جہاں بیٹھ کے ہم اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی باتیں سنتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرنے والوں کا اللہ نے ہمیں ساتھ دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس گوشہ نور کی ساری نوری سسٹرز کو دین کی راہ پر جمائے رکھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا اس شخص کو جو مر جائے گا. ہاں، اس نے اپنے ذمے پکا وعدہ کر لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. اور جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں ہو جا، تو وہ پھر ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش یہ لوگ سمجھ جاتے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. جو لوگ ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 3 نمبر آیت ہے، اور یہاں پر ہمارا نصف سپارہ جو ہے ہو جاتا ہے، یعنی ہاف سپارہ ہو گیا ہمارا. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی تو انسان بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. سو اگر آپ کو معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اور ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ سوچ لیں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پس کیا وہ لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں جو برے فریب کرتے ہیں
ان سے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑے پس وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں ڈرانے کے بعد پکڑے پس تحقیق تمہارا رب نہایت شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کے سائے دائیں اور بائیں جھکے جا رہے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے، جانداروں سے اور فرشتے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے ہم پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہمیں کہنا ہے سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور اپنے بالادست رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایایا فارہبون، اللہ نے کہا دو معبود مت بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے اور مجھی سے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اور عبادت اسی کی لازم ہے، پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے سو اللہ کی طرف سے ہے، پس جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو فوراً تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں، خیر نفع اٹھا لو، آگے چل کر معلوم کر لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ان کے لیے ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ اللہ کی قسم البتہ تم سے ان بہتانوں کی باز پرس ضرور ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو جی چاہتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو کفار مکہ کی جو خصلتیں تھی نا وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ
کیا کہنا چاہیے، بیٹیوں کی پیدائش میں ان کو بڑا تکلیف ہوتی تھی، وہ اللہ نے وہی بیان کیا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تو باتیں جو وہ کرتے تھے عجیب و غریب، تو یہاں پر اللہ نے ان کی باتوں کو کھول کر بیان کیا ہے، اور ان کے جو مشرکانہ عقائد تھے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ للذین لا یؤلون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم، جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی مثال بری ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑ لے تو زمین میں کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود بھی پسند نہیں کرتے، اور زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے، اس میں شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ قسم ہے اللہ کی، ہم نے آپ سے پہلے بھی قوموں میں رسول بھیجے، تھے، پھر شیطان نے لوگوں کو ان کی بدعمالیاں اچھی کر دکھائیں، سو آج بھی ان کا وہی دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے اسی لیے آپ پر کتاب اتاری ہے کہ وہ چیز انہیں کھول کر سنا دے جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ 66 نمبر آیت۔ اور بے شک تمہارے لیے چارپائیوں میں سوچنے کی جگہ ہے، ہم ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے نشہ اور اچھی غذائیں بھی تم بناتے ہو، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان کی چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے میووں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چلو۔ ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیز نکلتی ہے، ان کے پیٹ سے پینے والی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں۔ یہ نحل کا لفظ آیا، نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو۔ تو جو شہد کی مکھی جو اللہ نے بتا دیا کہ پہاڑوں پر، درختوں میں، گھروں کی چھتوں پر وہ گھر بناتی ہے، پھر اس کے پیٹ سے جو پینے والی چیز نکلتی ہے یعنی شہد نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے، اور جو جس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں مارتا ہے، اور کوئی تم میں سے آخری عمر تک پہنچایا جاتا ہے جو سمجھدار ہونے کے بعد نادان ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی وہ اپنا حصہ کا مال اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، پھر کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی ہیں اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے اور تمہیں کھانے کے لیے اچھی چیزیں دی، پھر کیا جھوٹی باتیں تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں انہیں رزق پہنچانے میں کچھ بھی اختیار نہیں کرتے اور نہ رکھ سکتے ہیں، یعنی جن کی یہ بتوں کی اور اللہ کے سوا جن کی یہ پوجا اور عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کو رزق پہنچانے کی کوئی قوت نہیں رکھتے نا۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس اللہ کے لیے اپنے پاس سے مثالیں مت گھڑو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے، کسی دوسرے کی ملک میں ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا آدمی ہے جسے ہم نے اچھی سی روزی دی رکھی ہے اور ظاہر اور پوشیدہ اسے خرچ کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے مگر اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور اللہ ایک مثال دو آدمیوں کی بیان فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک گونگا ہے،
کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں اسے بھیجے اس سے کوئی خوبی کی بات نہ بنائے۔ کیا یہ اور وہ برابر ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے رستے پر قائم ہے؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض، جو کہ پوشیدہ ہے زمینوں اور آسمانوں میں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے، لعلکم تاکہ تم شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے آسمان کی فضاؤں میں تھمے ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے، اور تمہارے لیے چار پایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے ہیں، جنہیں تم اپنے سفر اور قیام کے درمیان ہلکے پاتے ہیں، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی روں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے ہی ثمار اور مفید چیزیں وقت مقررہ تک کے لیے بنا دی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دی، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنا دی، مطلب غاریں، اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر پورا احسان کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ نہ مانے تو تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، اور اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور اکثر ان میں ناشکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 83۔ یہاں پر رکوع بھی پورا ہوتا ہے، اور یہاں پر جی یہ رکوع پورا ہوتا ہے، ثلاثہ آگے ہوگا، 86 پہ ہوگا ثلاثہ۔ اللہ کی نعمت کو اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور پھر نہ کافروں کو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور
جب ظالم دیکھیں گے عذاب کو پھر ان سے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پھر مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، پھر وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم سراسر جھوٹے ہو۔ انکم لکاذبون، بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ ہوگی جی 86 نمبر آیت، اور یہاں پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے اور بھول جائیں گے کہ وہ جھوٹ بناتے تھے۔ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ بے شک جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جس دن ہر ایک گروہ میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر وہ چیز کا کافی بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا اور بھلائی کا کرنے کا بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو، جب آپس میں عہد کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑا کرو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ اور اس عورت جیسا نہ بنو جو اپنا سوت محنت سے کاٹ ڈالے، جو اپنا سوت محنت سے کاٹ کر توڑ ڈالے، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ اسے ضرور قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اب یہاں پر اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے جو سوت کاٹتی ہے۔ سوت کا کاٹنا ایک بڑا صبر آزما اور مشکل کام ہوتا ہے اور بڑا محنت طلب ہوتا ہے، بڑی محنت سے وہ سوت کاٹتی ہے، پہلے دیکھیں نا روئی سے اس کی ڈوری بنانی ہوتی ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال بیان کر کے کہا ہے کہ ایسی عورت جو اتنی محنت سے کام کرتی ہے پھر خود ہی اس کو توڑ ڈالتی ہے، تو اس طرح تم کرتے ہو کہ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔
اور یہ جو گروہ بندی ہے، گروہ بندی میں آپ دیکھیں کہ جب انسان گروہ بندی میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ سوائے فساد یہ اور بحث برائے بحث اور اختلافات، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ کہ کبھی قدم جمنے کے بعد پھسل نہ جائے، پھر تمہیں اس سبب سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا تکلیف اٹھانی پڑے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ سے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ ضرور دیں گے ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ صبر کا ذکر آتا ہے۔ اگر ہم سوچیں یہ لفظ بڑا ہی زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہے، بے حد مشکل کام ہے صبر کرنا، لیکن اس کا اجر اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی دیکھیں تو اللہ یہی کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس دنیا میں بھی فیض اللہ ان کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صبر کرنے والوں کا اجر دونوں جہانوں میں ان کو ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جس نے نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں نیکی کرے مرد ہو یا عورت اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے جو مرد کام اچھا کرے گا اس کا بدلہ، اور جو عورت اچھا کام کرے گی اس کو اس کا بدلہ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر عورت اچھا کام کرے تو اس کی نیکیاں کم ہے، نہیں، عورت کی بھی نیکیاں اسی طرح ہے، نیکیوں کے اجر میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعوذ ہے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا نا پڑھنے کا، یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں تعوذ کہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میری پناہ میں آؤ، تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھے ہم بسم اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے سینٹر میں ہم رک جاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اب دوبارہ قرآن شروع کرنا ہے تو پھر سورت کے درمیان میں ہم رکے تھے نا، تو اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھیں لیکن تعوذ ضروری پڑھنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم شیطان جو ہے نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان اس میں بھی پنگا کرتا ہے،
اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا صحیح فہم لینے کے لیے، قرآن کے صحیح معنوں میں انوار و برکات و تجلیات کو سمیٹنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن بھی جب ہم پڑھنے لگتے ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے گمراہ؟ قرآن ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ہم نے سٹارٹ میں ہی پڑھ لیا تھا۔ پھر وہ جو خارجیوں کا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اتنا پیارا قرآن پڑھیں گے، بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترا ہوگا، کہ صرف قرآن کو تجوید سے خوبصورت پڑھ لینا کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ قرآن بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ ہمیں کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ جب بھی ہم قرآن سے جڑیں، ہم بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے ہوئے، تعوذ پڑھتے ہوئے، اللہ کی پناہ میں جاتے ہوئے۔ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی یہ والی جو ہے نا یہ بھی پڑھا کرتے تھے دعا قرآن پڑھنے سے پہلے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ والی تعوذ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں کبھی کبھی پڑھتے رہنی چاہیے۔ اس میں جو حمزہ ونفخہ ونفثہ ہے نا، یہ 3 شیطانوں کے نام ہیں، تو یہ بڑے بڑے شیطان ہیں، تو ان کی بھی پناہ جو ہے الگ سے مانگنی، اور یہ والی تو ہم روٹین میں مانگ ہی رہے ہیں نا۔ تو شیطان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو، وہ اس کو اتنی قوت ہے کہ وہ ہمارے جسم کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اس کو جو چیز مار بکھاتی ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں، جب ہم ذکر خفی کرتے ہیں، جب ہم سانسوں میں اللہ کا نام بسا لیتے ہیں، تو دل کی ہر دھڑکن میں جب اللہ اللہ دل کی دھڑکنوں میں ہوتی ہے، تو پھر جو خون جو ہے نا وہ اس دل سے گزرتا ہے تو وہ نورانی ہوتا جاتا ہے، اور جب خون کے اندر اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے تو پھر شیطان کو جو آگ لگتی ہے، پھر شیطان بھاگتا ہے۔ ورنہ شیطان سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہے، ذرا سا ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوا نہیں تو شیطان اندر گھسا نہیں۔ غصے کو کیوں حرام کہا گیا ہے؟ غصے کو حرام قرار دیا گیا نا، اس لیے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس وقت بھی شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان پر جادو بڑی آسانی سے اثر کر جاتا ہے، اور جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی طرف دھیان میں رہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا۔ جن لوگوں پہ جلدی جادو اثر کرتا ہے نا، یا جن لوگوں کو جلدی جنات چمٹتے ہیں، تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے۔ اس لیے غصے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ غصے میں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں، کہ غصہ حرام ہے اور ہمیں ہر وقت یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم بہت زیادہ، آپ دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کا فلاں فرد ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے لیکن اس کو غصہ بڑا آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عبادت گزاری تو انسان کو کول کر دیتی ہے، انسان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، انسان کو عاجز کر دیتی ہے اگر معرفت کے ساتھ کی جائے، ورنہ یہ اللہ کا کلام بڑا جلال پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ تو اس حکمت کے ساتھ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تمام جو باریک باریک اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے نا، ان پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کے ہم گزر جائیں، ہم نے پڑھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ایک دم سے پڑھ کے گزرنے والی نہیں ہے۔ غور و فکر کریں، اس پہ سوچیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود کیا شیطان پنگا کرے گا؟ غور کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، بہت کچھ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا زور اس پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کس کا زور نہیں چلتا؟ شیطان کا۔ شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟
جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور وہ بھروسہ رکھنے والے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ایمان والا جو ہے نا، جب ایمان والے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا، تو اس میں ایک نشانی اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرنے والے ہیں۔ اور توکل کا جو کیا کہنا چاہیے اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وسوسہ ہے۔ وسوسے سے ہمیشہ پناہ مانگنی ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھنا یہ جو ہے نا، یہ وسوسے کو دفع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اللہ کا نام لیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، شیطان کیا کرے گا؟ روک نہیں سکے گا نا، نیکی کے کام سے روک نہیں سکے گا، وسوسہ ڈال دے گا۔ اب وسوسے سے کیا ہوا؟ وہ ساری کی سارا جو ہماری کنسنٹریشن اور فوکس ہے نا، جو اس عبادت کا ثمر ہمیں ملنا تھا، وہ نہیں مل سکے گا۔ اب جیسے یہ دورہ قرآن ہے، جیسے ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے، اب اس کے اندر ہی ہم دیکھیں کہ کتنے وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، کتنے سوال ہیں۔ شیطان کہتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے خود سے پڑھ لو، اچھا کوئی دل میں خیال آتا ہے کہ چلیں پھر کبھی سن لیں گے، اتنا 2 گھنٹے سنیں، 2 گھنٹے ایک سپارہ سنیں، سب مشکل لگے گا، اور وسوسہ آ جائے گا کہ نہیں لو، 2 گھنٹے میں تو میں آدھے گھنٹے میں تو میں ایک سپارہ پڑھ لیتی ہوں، تو میں نے 2 گھنٹے میں تو 4 پارے پڑھ لینے ہیں، تو جب میں نے 2 گھنٹے میں 4 پارے پڑھنے ہیں تو یہاں میں ایک ہی پارہ سنوں، اور وہ بھی مجھے بیٹھ کے سننا پڑے گا۔ تو وسوسہ آ گیا نا، تو ہمیں کیا ہوا؟ اب اگر بیٹھ بھی گئے نا، کان سے اپنے آپ کو پکڑ کے ہم نے بٹھا بھی لیا، تو سارا ٹائم ہماری جو توجہ ہے نا وہ نہیں بن پائے گی۔ اس لیے جو ہی وسوسہ آئے اسی وقت لاہور پڑھنی، جو ہی وسوسہ آئے اسی وقت اللہ کا نام پڑھنا، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس یقین کے ساتھ قرآن کو پکڑنا کہ یہ اللہ کا نور ہے، اس یقین کے ساتھ قرآن کو سننا کہ یہ الفاظ میں سنوں گی تو میرے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی، اور جہاں اللہ کی رحمت کا نور برستا ہے وہاں سے سب شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو واقعتاً بھاگتا ہے، واقعتاً بھاگتا ہے اس یقین کے ساتھ۔ اب اس کے اوپر ہم کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ شیطان کا اس پہ بس نہیں چلتا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ بھروسہ یہی ہے کہ اللہ کی بات ہم تک پہنچ گئی، پھر دوسری رائے نہیں ہوگی۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا لیکن اگر، تو یہ باتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر بھروسہ نہیں رہتا۔ تو بھروسے میں بڑا ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا؟ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ شیطان کو صرف کافر ہی شریک نہیں مانتے، ہم نے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے سے اپنے دلوں کے اندر بت بنائے ہوتے ہیں، خوف کے بت، بڑے ڈر ہوتے ہیں ہمیں۔ وہ شیطان ہمیں طرح طرح سے وسوسے ڈال کے نا ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا تو یہ اور وہ۔ تو جب اللہ کا نام لے لیا تو پھر وہاں کوئی وسوسہ نہیں، وہاں کوئی بت نہیں، وہاں کوئی خواہش نہیں، بس میں نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے تو پھر اٹھ کھڑے ہوں، پھر کرنا ہے اللہ کے لیے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر اگر مگر نہیں چلتی۔ وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو مضبوطی سے، اللہ کہتا ہے نا مضبوطی سے تھام لیتے ہیں میری رستی کو، ان کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے پھر ان کے پاس دوسری رائے نہیں ہوتی، وہ اگر مگر میں نہیں پڑتے۔ تو وہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو جن پہ اس کا بس نہیں چلتا، اور جو شیطان کو دوست بنا رہے، اور پھر دوست بھی بنا لے اور پھر اس کو اللہ کا مد مقابل بھی لے آئے، شریک بھی مان لے اللہ کا۔ تو اگر ہم سوچیں تو صبح سے شام تک اس طرح کا شرک خفی کتنی دفعہ غیر محسوس طریقے سے شیطان ہم سے کروانے آ جاتا ہے۔ سوچیں، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکری ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتی کہ ایسی اسائنمنٹ ہے جسے کر کے آپ گروپ میں ڈسکس کریں یا مجھے بتائیں، یہ بڑی رازداری کی اسائنمنٹس ہیں، ہم نے چپ کر کے خود ہی سوچنا ہے، ہمیں خود ہی جواب مل جاتا ہے، ہم نے خود ہی نادم ہونا ہے،
اور جب ہمیں جواب مل جائے تو پھر ہم نے اللہ کے کلام کو پکڑ کے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنے دل کو ہر باطل خیال سے پاک کر لینا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے۔ یہ جو نسخ منسوخ کا قانون ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں اور پھر کچھ احکامات جو تھے اسلام کے منسوخ ہوئے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکامات اتارے، تو کہتے ہیں کہ تم بنا لاتے ہو، یہ بات نہیں، لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے پاک فرشتے نے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کے دل جما دے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھلاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم ولہم عذاب علیم۔ اور یہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوا مگر وہ جو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوا، اور لیکن جو دل کھول کر منکر ہوا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر محبوب بنایا، اور نیز اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ وہی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی اور وہی غافل بھی ہیں۔ لا جرم ان لہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ضرور وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے لیے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا
پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح کا امن اور چین تھا، اس کی روزی میں بافراغت ہر جگہ سے چلی آتی تھی، پھر اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے ان کے برے کاموں کے سبب سے جو کیا کرتے تھے یہ مزہ چکھایا کہ ان پر خوب فاقہ اور خوف چھا گیا۔ اب اللہ یہاں پر بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے کیا بتا رہا ہے کہ وہاں امن بھی تھا، چین بھی تھی، روزی بھی بڑی اچھی تھی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری، اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے ان کے برے کاموں کے سبب، جب اللہ کا کرم ہو تو اس کرم کو ہم چاہیں کہ یہ کرم ہم پہ ہمیشہ رہے، تو اس کی جو ٹپ اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم شکر گزاروں میں ہو جائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ ان کے پاس انہی میں سے رسول بھی آئے مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آن پکڑا ایسے حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پھر اللہ تمہیں جو حلال طیب روزی دی ہے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم، بے شک اس نے حرام کر دیا، علیکم المیتۃ، مردار، والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت حرام ہے اور وہ چیز بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو، پھر جو بھوک کے مارے بےتاب ہو جائے، نہ وہ باغی ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے نام کے اوپر جانور ذبح کیا کرتے تھے نا، تو اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ جو بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے جاتے ہیں وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جو لوگ یہودی ہیں ہم نے ان پر حرام کی تھی جو تجھے پہلے ہم سنا چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر آپ کے رب نے ان کے لیے جو جہالت سے برے کام کرتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور سدھر گئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اسے اللہ نے چن لیا اور اسے سیدھی راہ پر چلا دیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ
فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوگا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہفتے کا دن انہی پر مقرر کیا گیا تھا جو اس میں اختلاف کرتے تھے، پھر آپ کے رب ان پر قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کرو، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون سا رستہ بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تیرا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر و فریب سے دل میں تنگی محسوس نہ کرو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، اور ہم محسنون، اور جو نیکی کرتے ہیں. اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار جو ہے نا وہ صبر کا کہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوبیاں جو اس کے بندے ہیں جن کو اللہ اون کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں قرآن میں پرانے قوموں کے کہیں قصے آئیں گے، کہیں ان کے اوپر عذاب کی کہانی آئے گی، کہیں جب انہوں نے پیغمبر کو ستایا وہ آئے گا، کہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تربیت کے لیے احکامات دیں گے، اور پھر اللہ جو ہے اپنے بندوں سے کیا کہیں گے. اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ احسان کرنے والے بن جاؤ، صبر کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں بہت ساری کیا کہنا چاہیے کہ مشکلات سے نکال لیتا ہے. اگر صرف ہم اللہ کے لیے صبر کرنا شروع کر دیں، دیکھیں صبر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے نا صبر میں، تکلیف ہوتی ہے جس کو، گردن گھٹ جاتی ہے جس کی، وہ ہمارے اندر کا نفس ہے. کیونکہ جب کوئی ناپسندیدہ عمل ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ریئیکشن میں ہم صبر کرتے ہیں، یہی صبر ہے نا. تو مصیبت آ گئی، اس پہ صبر کرنا ہے. اور کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہم نے اللہ کے لیے صبر کرنا. اسپیشلی میاں بیوی کے ریلیشن میں ہم بیویوں کو بڑا یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بڑا صبر کرتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ شوہر صبر کر رہا ہے یا بیوی کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ریلیشنز میں بھی ہمیں بڑا لگ رہا ہوتا ہے، بحیثیت مدر بھی جب بچے جوان ہو جائیں تو ماں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت صبر کر رہی ہوں.
کیونکہ جو اندر بیٹھا ہوتا ہے نا، ہمارے جو اندر کا نفس ہے، اندر کا شیطان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بس سب کچھ تہس نہس کر دو. تو یہ جو صبر ہے یہ انسان کو بہت 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 اللہ کا قرب دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے اندرونی اور بیرونی تمام جو حملے ہیں شیطان کی طرف سے اس پر اوور کم کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. جو کلام پڑھا میرے رب العالمین تیری رضا کے لیے، تیرے کلام کو تیرے قرب کے لیے پڑھا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی جانے انجانے میں، ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں رہ گئی تو اللہ کریم سے معافی کے خواستگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اپنے کرم میں رکھے اور اپنے رستے پہ استقامت سے جمائے رکھے. آمین ثم آمین.